بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے خیر یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون وما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ قسم انجیر کی، زیتون کی اور سنین کی اور اس شہر امن والے کی، بنایا ہم نے آدمی کو اعلیٰ شکل میں، پھر پھینک دیا اس کو نیچے سے نیچے، مگر وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے ان کا ثواب بے انتہا ہے۔ پھر اس کے بدلہ ملنے کے بعد تو کیوں جٹلائے، کیوں جٹلائے؟ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم؟ اس صورت پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے سب سے اعلیٰ شکل انسان کی ہے، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سب سے بیکار ہو جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانا۔ وہ لوگ ایسا مرتبہ پاتے ہیں کہ ان کے درجات نہیں گرتے بلکہ بلند سے بلند تر ہوتے جاتے ہیں۔ غور سے دیکھیں تو کتنی بڑی حقیقت ہے جس کو انسان سمجھتا نہیں اور یوں ہی زندگی گزارتا رہتا ہے۔ انسان کی شکل کو دیکھ، اسے کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی فلسفی آج تک یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس کی شکل میں فلاں کمی ہے۔ اگر وہ ہو تو انسان اور بھی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ ہر چیز کے ڈیزائن بدلے اور اچھے سے اچھے آئے، مگر انسان کا ڈیزائن کوئی نہ بنا سکا۔ مکان کچے ہوتے تھے، پکے ہو گئے، ایک منزلہ ہوتے تھے، کئی منزلہ ہو گئے۔ کیا انسان میں تبدیلی ہو سکی؟ غور کرو کہ اگر 2 منزلہ انسان ہو تو کیسا لگے، اور اگر آدمی کا کوئی حصہ کم ہو تو غرض یہ کہ کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مالک نے بہترین صورت پسند فرمائی۔ خلیفہ حضرت جعفر کے زمانے میں عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی، جو ان کے بہت مقرب تھے، چاند کی چاندنی میں بیٹھے اپنی بیوی سے باتیں کر رہے تھے کہ جوش میں آ کر کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے 3 طلاق ہے۔ بیوی فوراً خفا ہوگی اور پردے میں چلے گی کہ اب طلاق ہو گئی، چاند سے خوبصورت تو کوئی نہیں۔ ہاشمی صاحب بہت پریشان ہوئے، صبح خلیفہ کے دربار میں جا کر واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ نے علماء کو بلایا، سب نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق ہو گئی، مگر آپ کے شاگرد حضرت امام ابو حنیفہ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب سے بہتر صورت انسان کی ہے، اس لیے طلاق نہیں ہوئی۔ سب حیران ہوئے اور اتفاق کیے۔ اس طرح ابن عربی نے بھی لکھا کہ انسان ہی وہ چیز ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اخلاق کا پرتو ہے، اس اعتبار سے بھی سب سے افضل ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہی انسان سب سے زیادہ ذلیل ہو جائے گا اپنے بد مال کی وجہ سے۔ جب بوڑھا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو بیکار جانور، بلکہ جانور آخر وقت تک خدمت دیتے رہتے ہیں اور بعد میں ان کا چمڑا بھی کارآمد ہے، مگر اس کا کچھ نہیں۔ اور اگر پھر اخلاص سے عاری ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو گیا۔ تو اسے اعلیٰ درجہ دلانے والے اخلاص سے محرومی کی وجہ سے جو کام سرزد ہوتے ہیں وہ دوسرے جانور نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے فرائض پورے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اور جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ یہ رتبہ جو میں نے تمہیں دیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے اور دن بدن قیامت تک اس میں اضافہ ہی ہوتا رہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرا حکم مانو اور وہ عمل کرو جو مجھے پسند ہے۔ اور وہ عمل کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت، اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد، جس غرض کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں۔ اس لیے اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے کہ یہی وہ چیز ہے
جو ذلت سے بچاتی ہے اور رفت اور بلندیوں تک پہنچاتی ہے، اسی خیال کو دل میں رکھ کر شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔